بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یسمع والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعہ سے بھیجی ہے وہی حق تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راہ کا ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی۔ سورہ الفاتر کی آیت نمبر 31 سے 35۔ اس میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے یہی برحق ہے۔ اب کسی نے اگر حق اور ہدایت حاصل کرنی ہے تو اسی کتاب سے۔ اس کتاب کو چھوڑ کر کوئی آدمی نہ حق کا راستہ پا سکتا نہ ہدایت پا سکتا۔ اور یہ قرآن گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، بلکہ قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا مہیمن علیہ، ان کی وہ نگرانی بھی کرنے والا ہے۔ جو تبدیلیاں ان کے ماننے والوں میں بعد میں کی ہیں قرآن ان کی تصحیح کرتا ہے، ان کی کریکشن کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اوتھینٹک اس دنیا میں اللہ کی طرف سے جو کتاب ہے وہ صرف قرآن ہے۔ اور اس قرآن کو پھر اس کے جو ماننے والے ہیں
اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر اپنے بندوں میں سے ہم نے لوگوں کو چن لیا جو اس کتاب پر ایمان لائے اور وہ اس کتاب کے وارث قرار دیے گئے، اور وہ ہیں مسلمان جو اسلام لائے، جو اللہ کی اس کتاب پر پورا ایمان اور یقین کرتے، یہ اس کتاب کے وارث۔ لیکن ان وارثوں میں، ان مسلمانوں میں اللہ 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی سارے مسلمان ایک جیسے نہیں، اس کتاب کو ماننے والے سارے ایک جیسے نہیں، اس کتاب کے وارث سارے یکساں اور برابر نہیں۔ 3 قسمیں اللہ ذکر کرتا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم یہ ہے کہ کتاب جو کہہ رہی ہے اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ایمان تو لے آئے، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچتے نہیں ہیں، جو گناہ کے کام بتائے گئے ہیں ان سے پرہیز نہیں کرتے، لیکن ہے مسلمان، قرآن پر ایمان لائے۔ تو یہ میجورٹی ہے مسلمانوں کی، اور اس کو نمبر اول پر اللہ تعالیٰ سے کثرت دنیا میں مسلمانوں کی، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور پورا ایمان رکھتے ہیں، لیکن کتاب کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل نہیں، اس لیے وہ ظالم لنفس ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے۔ دوسری قسم اس کتاب پر ایمان لانے والوں کی اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان مسلمانوں میں سے دوسری قسم درمیانے درجے لوگ کہ کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، ایک تو مانا جو پڑھتے ہی نہیں ویسے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، قرآن پر ان کا یقین اور ایمان، رسول کو وہ رسول مانتے ہیں، لیکن دوسری قسم جو بتائی وہ درمیانے درجے کہ جو اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، فرمانبرداری بھی کرتے ہیں، یہ درمیانے درجے کے، حرام سے کبھی بچتے ہیں کبھی نہیں بچتے، اور یہ ہمارے مسلمان معاشرے میں یہ بھی کثرت سے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں۔ تیسری قسم بتائی گئی وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو اللہ کے توفیق سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے، سبقت لے جانے والے، بازی لے جانے والے، ہر نیکی کے کام میں آگے، فرض ہو یا نہ فرض، نمازیں ہوں یا روزے ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو، ہر حال میں وہ سب سے آگے ہے، سابقٌ بالخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، یہ ہیں نمبر اول کے مسلمان اور اس کتاب کے اصل وارث۔ مسلمان تو سارے ہیں، تینوں قسمیں مسلمانوں۔ اب یہ جو آخری بتایا گیا نا کہ جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، ہر گناہ سے بچتے ہیں،
ہر اللہ اور نبی کا حکم مانتے ہیں، فوراً بجا لاتے ہیں، اس میں سستی نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے ہے جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ کی جنت، اس میں وہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن نہایت قیمتی موتیوں کے. یہ جنت جو ہے حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جیسا بھی کوئی ہے، تمنا ہر مسلمان کی جنت میں جانے ہی کی. کوئی مسلمان یہ تمنا نہیں رکھتا کہ جان بوجھ کر میں جہنم میں جاؤں، دوزخ میں جاؤں. ہر مسلمان جہنم سے ڈرتا ہے، لیکن سستی کی بنیاد پر، غفلت کی بنیاد پر، یہ جو دنیا کی چمک دمک ہے اس کی بنیاد پر آدمی اس جنت کو بھولا ہوا ہوتا ہے، ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. جنت کی کتنی ہی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کی. جنات مشتملات علی الاشجار والظل والظلیل والحدائق الحسنہ والانہار المتدفقہ والقصور العالیہ والمنازل المزخرفہ فی ابد لا یزول وعیش لا ینفد. جنت کیا ہے؟ وہ مشتمل ہے بہترین درختوں پر، جن کے لمبے لمبے سائے، بہترین اور خوبصورت منظر پیش کرنے والے اس میں باغ باغیچے، جس میں بہتی ہوئی نہریں، رواں چشمے، والقصور العالیہ، عالی شان محلات، والمنازل المزخرفہ، مزین ڈیکوریٹڈ رہائش گاہیں، کوٹھیاں، بنگلے، اور پھر رہنا ان میں ہمیشہ. یہ بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی ڈپورٹ ہی کر دے کہ جی آپ کا تو اب ٹائم جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا، اب نکلے گا. جنت جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، وعیش لا ینفد، عیش و عشرت کی زندگی جس میں کوئی کمی نہیں آئی، ہر لحاظ سے پرفیکٹ، کامل و اکمل. ضروریات زندگی سے بڑھ کر جو عیش و عشرت کے سامان زندگی کے ہوتے ہیں وہ سارے وافر مقدار میں مہیا. یہاں تو لوگ پیٹتے ہیں نا کہ دو وقت کی روٹی نہیں پوری ہوتی، لیکن جنت وہ مقام ہے کہ جس میں کم از کم یعنی نیسیسٹیز جو ہیں زندگی کی، یہی نہیں بلکہ جو بھی زندگی کی عیش و عشرت، خوشحالی، وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو نصیب کرے. اس لیے میرے دوست، اس عظیم الشان جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے. رمضان شریف آ رہا ہے، ہمت کریں، کمر باندھ لیں. حقیقت یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ پھر یہ کہیں گے
الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہماری ہر طرح کی ٹینشن ختم کر دی۔ دنیا میں تو پریشانیاں تھیں، ہزاروں پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، آفتیں، اپنی ذات کی، اپنے بیوی کی، اپنے بچوں کی، والدین کی، دوست احباب کی، اپنے ہم وطنوں کی، ہزاروں پریشان، دیکھ دیکھ کے، سن سن کے آدمی پریشان ہی رہتا۔ ان پریشانیوں کا مستقل خاتمہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹوٹلی یہ ختم ہو جائیں، تو پھر آئیے مل جل کے کوشش کریں اس جنت میں پہنچنے کی۔ وہاں پہنچیں گے تو سارے غم دور، جنت کے اندر قدم رکھتے ہی سارے غم دور ہو جائیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو یہ کہیں گے الحمدللہ اذھب عنا الحزن، شکر اس خدا کا جو جس نے ہمارا ہر طرح کا غم دور کیا، پریشانی ہے۔ اس جنت کے حصول کے لیے نماز، روزہ، حج، زکات۔ میرے دوستو، دین پر چلنا مشکل نہیں ہے، لیکن یقین مانے ہم نے جان بوجھ کے ہی مشکل بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ ہمارا اللہ اور ہمارا رسول تو یہ بتاتا دین بڑا آسان ہم نے بنایا ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، جان بوجھ کے ہم، یعنی سچ بولنے کے لیے کیا ہزاروں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، کون سی آخر یعنی مصیبت آن پڑتی ہے اگر آدمی سچ ہی بولے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی سے ظلم اور زیادتی نہ کرے، زبان کو صاف ستھرا رکھے، 5 وقت نماز پڑھ لے، سال بھر کے لیے، سال بعد آتے ہیں روزے یہ رکھ لیں۔ کون سے یہ مشکل کام ہے؟ کبھی غور کر کے دیکھیں، جہاں کبھی آپ اپنی ذات کا ہی موازنہ کر کے اللہ کے ان احکام جو دیے گئے نا ہمیں، ان کا موازنہ، ان کو کمپیئر کر کے اپنی ذات سے دیکھیں۔ 8-8، 10-10، 12-12 گھنٹے جو آپ کام کرتے ہیں، اتنی مشقت، محنت، جان ماری، خون پسینہ ہے، کھانے پینے کا ہوش نہیں۔ جتنا میرے دوستو اپنی جان کو اس دنیا کی تھوڑی سی آسائش کے لیے آپ اپنی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، تو یہ نماز، روزہ، حج، زکات یہ کوئی اتنے تو مشکل کام نہیں، کتنا آسان دین تھا جس کو ہم نے اتنا لائٹلی لیا ہے، اور جو دنیا کے کام اتنے مشکل ہیں، اور کس طرح ہم نے اپنے گلے میں پھانسی ڈالی ہوئی اور لگے۔ اس لیے اس جنت کو اپنے ہمیشہ پیش نظر رکھے، اس کو اپنا منزل مقصود نظروں کے سامنے رکھے کہ میں نے پہنچنا وہاں ہے، ہدف بنا رہے ہیں، اپنا ٹارگٹ۔ جب وہ ہدف آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا نا، پھر یہ دنیا کے کام آپ کے لیے آسان اور ہلکے ہو جائیں، دین پر چلنا آسان ہو جائے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ رمضان شریف کے آتے ہی مجھے تو یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہو، میں چھوٹا سا تھا، میری والدہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، چھوٹے چھوٹے گھروں میں تھے، جو ہی رمضان آتا سارے گھر کے برتن اتار کے نیچے پھینک دیتی، ہم سب کو لگا لیتی، گھر کی صفائی کر رہے، برتن صاف کر رہے، کیونکہ رمضان آتا، رمضان کی لوگوں میں دیکھیے رمضان کی خوشی ہوتی ہے،
رمضان کے آنے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب، اس کو شوق سے اپنائیں، اس کو وبال جان نہ سمجھیں۔ جس طرح ہمارے ماں باپ مائیں شوق سے اس رمضان کی کا استقبال کیا کرتی تھی، اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں کا خیال کریں، کون کون سی چیزیں رمضان کے لیے ضرورت ہیں۔ رمضان کی نیت سے جو گھر میں آپ صفائی بھی کریں گے تو اس کا اجر دے گا۔ یہاں پر اس کا فرض ادا کرنے کی، اس کے مبارک مہینے کے لیے اپنا گھر صاف کر رہے ہیں، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اسی طرح گھروں میں ہر طرح کی ضرورت جو رمضان کی، اس کا خیال کریں۔ سحری افطاری کے انتظام کیسے ہوں گے، اسی طرح اللہ کے گھر جو ہیں مسجدیں، ان کا بھی اسی طرح خیال کریں، ان کی بھی صفائی سالانہ کوشش کریں کہ کون کون سی مسجد کے اندر ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہ بورڈ بننے گیا ہوا ہے افطاریوں کا، آ جائے گا۔ سب سے پہلی افطاری ہمارے ایک عزیز ہیں طاہر بچہ آیا ہوا ہے، اس کا نکاح بھی ہے کچھ 2-4 دن کے بعد، صدیق صاحب کے بیٹے، تو پہلی افطاری ولیمے کی شکل میں وہ یہاں پہ، یعنی جو ولیمہ کرنا تھا اس سے افطاری کی شکل میں وہ یہاں پہ۔ تو کوشش کریں آپ لوگ بھی افطاریوں میں جیسے پہلے حصہ لیتے ہیں نام لکھوائیں۔ مسجد کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ، کوئی مرمت کے کام ہونے والے ہیں، جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے وہ ذرا دیکھ لیں کہ کام کون کون سے کرنے والے ہیں، اجر میں ثواب میں اپنے اپنے حصے ڈالیں، تاکہ ہم اس جنت کی تیاری کریں جس کا ذکر اللہ قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ ٹائم ٹیبل انشاءاللہ آ جائے گا چند دن کے بعد۔ حاجی یوسف صاحب کا پوتا پرنٹنگ کے لیے دے آیا۔ روزانہ آپ کو پتہ یہاں افطاری پر کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور اس میں بھی آپ لوگ ذوق و شوق سے حصہ لیں۔ برتنوں کے لیے ہمیشہ یہ جو ہوتے ہیں فوم کے، حفیظ صاحب ماشاءاللہ کرتے ہیں کوشش، جو بھی پلیٹیں گلاس چمچ وغیرہ لے آئیں گے، سوڈے کی بوتلیں اور کھجوریں۔ سالانہ ایک ہمارا عزیز دور سے آ کے وہ سارا پورے رمضان کا کوٹا دے جاتا، کھجوریں بھی آ چکی ہیں، سوڈے کی بوتلیں بھی آ چکی ہیں، وہ اپنے شوق سے دے جاتا ہے۔ پیپر ٹاولز کی ضرورت، پورے مہینے کا اسٹاک۔ کل ڈاکٹر عبد الواحد صاحب نے اپنی جگہ جو نہیں خریدی، وہاں سارے علماء کو بلایا، بلکہ کمیونٹی کے کافی لوگوں کو بلایا تھا۔ وہاں پر ایک بڑی اچھی خوبصورت بات ہوئی سارے علماء، ساری مسجدوں میں، کہ آئندہ انشاءاللہ ہر رمضان اور ہر عید جو ہے ہم مل جل کر لوکل نہیں گلوبل مون سائٹنگ کے مطابق کیا۔ لوکل سے تو پھر اختلاف بڑھتا نا، کوئی کسی کو چاند نظر آیا کہیں نہیں آیا۔ گلوبل کا یہ کہ جہاں کہیں نظر آ گیا چلو ٹھیک، تو یہ الحمدللہ کر بڑا اچھا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ایک ایک عالم کو جا کے ملاقات کی اور ان کو یہ بات کی کہ ہم کٹھے کس طرح سے، تو کٹھے کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ خداوند عالم ہمیں اتحاد، اتفاق، محبت، سلوک کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ اب آخر پر ہمارے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمیں اپنی مسجد کے لیے بھی بے شمار ضروریات ہیں۔ کل انہوں نے مجھے سی ڈی دکھائی، اسلام آباد سے آئے، بچیوں کا انہوں نے اسلام آباد میں ادارہ بنایا جس میں غریب یتیم بچیاں پڑھتی ہیں، اور سی ڈی میں نے جب کل دیکھی، ویسے تو جلدی آدمی کو سمجھ نہیں آتی اور میں بھی لاپرواہی کر رہا تھا، سی ڈی دیکھنے کے بعد مجھے اطمینان ہوا کہ واقعی وہاں بچیاں سینکڑوں کی تعداد میں دینی دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اور ان میں یعنی وہ معمولی نہیں بلکہ جنرل حمید گل جیسے عظیم آدمی جو ہیں اس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ کہیں اوریا مقبول جان جا کے وہاں
खिताब कर रहे हैं। कहीं इसी तरह और नामवर लोग जो हैं उस इदारे को जाकर अप्रिशिएट करते हैं। तो इस लिहाज से ये हाफिज़ तनवीर साहब तशरीफ़ लाए, ये अपना थोड़ा सा नमाज के बाद उसके बारे में बताएंगे। उम्मीद है रमज़ान शरीफ की तैयारी के लिए अपने जहनों को अच्छी तरह तैयार, बीवियों को, बच्चों को, हर एक दोस्तों को रमज़ान आ रहा है, मुबारकें दें, खुशी का इजहार करें। हमारे अरशद साहब भी स्काई वाले तशरीफ ले आए, ये हमारे हमेशा हमें अल्हम्दुलिल्लाह खाना प्रोवाइड करते हैं शाम को जो ईद होता है, तो काफ़ी ये हमारे साथ ताउन करते उस सिलसिले में जहाँ तक भी मुमकिन होता है। इनको भी मैंने दरख्वास्त की है तो वो तशरीफ़ लाएँ तो मिलजुल के कैसे उसका इंतज़ाम करना। अल्लाह ताला हम सब को आने वाले रमज़ान की पूरी पूरी बरकत समेटने की तौफीक और ये रमज़ान हमारी बख्शिशों का भी सामान बन जाए और हमारे जन्नत में दाखिले का भी सामान। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।